ایک فقیر اور اس کی تین بیٹیاں۔ ایک رومانچک کہانی پہاڑوں کی گود میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک فقیر اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دن بھر گاؤں کے بازار میں بیٹھا رہتا، لوگ اسے بھیک دیتے اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے روٹی کا انتظام کرتا۔ لیکن وہ کوئی سادھارن فقیر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ ایسا جانتا ہو جو عام لوگوں کی سمجھ سے پرے ہو۔ رہسیمئی بھوشیوانی ایک رات، جب پورے گاؤں میں گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا، فقیر نے اپنی بیٹیوں کو پاس بلایا اور گمبھیر آواز میں کہا، سمے نزدیک آ رہا ہے، وہ آنے والے ہیں اور تمہیں خود کو بچانا ہوگا۔ بیٹیاں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کون آئے گا ابا؟ سب سے بڑی بیٹی زینب نے پوچھا۔ فقیر نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھا رہا ہو۔ سائے، وہ جو رات کے اندھیرے میں چلتے ہیں۔ اگلی رات جب پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، زینب کو لگا کہ کوئی ان کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک لمبی کالی پوشاک میں لپٹی رہسیمئی آکرتی اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارے کی طرح چمک رہی تھیں۔ تم فقیر کی بیٹی ہو؟ اس نے پھسپھساتے ہوئے پوچھا۔ زینب نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا۔ تم میں سے ایک ہماری امانت ہے، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زینب نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور زور سے چلا کر اپنے پتا کو بلایا۔ لیکن جب تک فقیر وہاں پہنچا، وہ سائے غائب ہو چکے تھے۔ رات جب بیچ والی بیٹی عائشہ پانی لینے باہر نکلی تو اسے کنویں کے پاس کسی کی پھسپھساہٹ سنائی دی۔ وہ سہم گئی، لیکن آوازیں دھیرے دھیرے قریب آنے لگیں۔ واپس جاؤ! اچانک فقیر کی گرجتی آواز گونجی۔ جیسے ہی عائشہ بھاگی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا۔ فقیر نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور تیز آواز میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا۔ بیٹی مریم سب سے بہادر تھی۔ وہ اگلی رات جاگتی رہی اور جیسے ہی کوئی سایہ گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا، اس نے جلتا ہوا دیا اٹھا کر اس پر پھینک دیا۔ جلتے ہوئے سائے نے چیخ ماری اور دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ فقیر نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، تم تینوں نے پریکشا پاس کر لی۔ فقیر کا رہسیہ اگلی صبح۔ فقیر نے اپنی بیٹیوں کو پاس بلا کر کہا، میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں، میں ان سائے والی طاقتوں کا رکشک ہوں جو صدیوں سے اس زمین کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی تھیں۔ لیکن اب تم تینوں کی بہادری کے کارن وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فقیر اور اس کی بیٹیاں گاؤں سے ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے، کسی نے انہیں دوبارہ نہیں دیکھا۔ لیکن آج بھی جب رات کا اندھیرا گھنا ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ پھسپھساہٹیں سنتے ہیں اور ڈر سے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، کہیں وہ سائے پھر سے واپس نہ آ جائیں۔